24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 6 of English Grade 1. The unit title is My Kitty Cat. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group to recite poems, articulate and identify simple rhyming words in a text, respond to the text, that is post-reading, to express likes or dislikes about the poem, recognize and write rhyming words from a poem, change the first sound of a word to make rhyming words, for example, fan, van, ran, man, etc. Point out specific information in a calendar like name of the month and days of the week using sight reading strategies. Comprehend and respond to simple WH questions. Recognize and use words that point to something, this, that, these, those. Identify a or an as articles. Choose between a or an. Recognize that plurals do not take the article a or an. Recognize different categories of some naming words, for example, animals, fruits, vegetables, parts of body, objects. Trace and write simple sentences, leaving spaces between words using correct capitalization, punctuation, and spelling. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Ask the students the following questions. What is a pet animal? पालतू जानवर किसे कहते हैं? Honorable Teacher, ये क्लास 1 के लिए सेशंस हैं और आई एम श्योर कि क्लास 1 के बच्चों को भी मालूम है कि पेट एनिमल क्या होता है और वो जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज फिर आप तो हैं ही जवाब देने के लिए उन्हें. Which animal is the most popular as pet? दुनिया में कौन सा जानवर पालतू जानवर के तौर पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? इस पे हो सकता है बच्चे कुछ गेस वर्क करना शुरू कर दें, मगर 2 जानवर ऐसे हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, डॉग एंड कैट. लेकिन ज्यादातर लोग इस राय से मुत्तफिक हैं कि द मोस्ट पॉपुलर एनिमल एज अ पेट इज द कैट. देन द क्वेश्चन इज, डू यू नो एनी पोएम ऑन अ पेट? यानी आप पूछेंगे बच्चों से कि क्या कभी कोई ऐसी पोएम उनकी नज़र से गुजरी है जो किसी पेट पर हो सकता है किसी बच्चे ने पढ़ रखी हो तो वो बताएगा. देन you will come to the topic. Tell the students that they are going to read a poem on a pet cat. Read the poem aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it for you. My kitty cat. My kitty cat is black and white. She sleeps all day and plays at night. At dawn she knows
when to be fed and walks atop my sleepy head. Once she finally gets her food, she soon adopts a happy mood. Then in the chair she likes the best, she stretches out to take a rest. The author of this poem is Ryan Gibbs. Honorable teacher, I would like to remind you one thing, and that is about the rhythm of the poem. देखिए, जैसे हम उर्दू में किसी भी नज़्म की बहर और लय का ख्याल रखते हैं पढ़ते हुए, यानी अशार पढ़ते हुए उनका जो लहजा है, उनका जो वज़न है और उनकी जो सुर है यानी लय, उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कि जब आप अशार पढ़ते हैं तो फिर उनकी जो एक मौसीकियत है वो जारी रहनी चाहिए, वो सुनने वाले को भी महसूस हो कि इसमें एक सुर है, एक वज़न है। इसी तरह इंग्लिश पोएम्स में भी एक रिदम होता है, हम इसको अंग्रेजी में राइम एंड रिदम भी कहते हैं, इसमें भी रिदम ज़रूरी है। सो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं while we read any poem. One is pronunciation, the other is intonation. Intonation means उसका उतार चढ़ाव, and rhythm यानी वज़न उसका। सो आप जब बच्चों से भी पढ़वाएं, क्योंकि इसके बाद आ रही है स्टेज, तो फिर आप बच्चों को बाकायदा ट्रेन करें इस मामले में कि वो भी पढ़ते हुए प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखें, इंटोनेशन का ख्याल रखें और रिदम को ध्यान में रखें. Ask the children to take turns reading sections of the text, and text, of course, in this case is the poem. Correct their pronunciations at appropriate timings and drill them in pronouncing the words correctly. Honorable teacher, ये जो मैंने लिखा है ना, आपको नजर आ रहा है कि correct their pronunciations at appropriate timings. ये जो appropriate यानी मुनासिब वक्त पे उनकी आप दुरुस्ती करें. इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा एक लाइन अभी उसने आधी पढ़ी है तो आप उसको कहते हैं कि रुको, ये लफ्ज़ इस तरह नहीं बोलना, इसका प्रोनाउंसिएशन ये है. ऐसा नहीं करना. Let the child read a line completely. या अगर उसको आपने 2 लाइनें पढ़वानी है तो दोनों लाइनें वो पढ़ ले, and before the next child's turn comes, then you can go for corrections. The following words would require special attention in terms of articulation, यानी pronunciation. My, very easy word, आमतौर पर सही पढ़ा जाता है, लेकिन क्लास 1 है, quite possible कि कोई बच्चा अनजाने में इसको माई कह दे, और अगर उसको नहीं बताया गया कभी या बोलचाल में उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, then there is every chance that he can pronounce the word as my. So you have to tell them time and again that it's my, not my. All, all पढ़ सकता है बच्चा अगर उसको नहीं मालूम है. All. Dawn, dawn. Walk, awesome, walk. Stretch. ऑनरेबल टीचर, ये जो वर्ड स्ट्रेच मैंने चूज किया है, इसमें एक खास नुक्ता है इसके प्रोनाउंसिएशन में जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. ये जो इसके पहले 2 लेटर्स हैं यानी एस और टी, आपने बच्चों को ये बताना है कि इसको छोड़ें, आप इसको ग्रामर में क्या कहते हैं, ये साउंड्स की साइंस में, फोनेटिक लैंग्वेज में इसको खास तौर पर किस नाम से बुलाया जाता है. आपने ये बताना है कि इस तरह 2 लेटर्स अगर इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनको एक ही गो में, एक ही आवाज में बुलाना है. क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कराएंगे और उनको ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि इसको कैसे बोलना है, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो बच्चे इसको इस तरह प्रोनाउंस करें, स्ट्रेच. देखें, स्ट्रेच. आपने उनको बताना है कि बच्चों ये ऐसा नहीं है, ये एस और टी को आपने एक ही साउंड में बोलना है. स्ट्रेच, स्ट्रेच नहीं, स्ट्रेच. और इसकी फिर आपने कई दफा
اس طرح کے ورڈز کی پریکٹس کرانی. جیسے میں ایک اور ورڈ کی مثال دے سکتا ہوں یہاں. اسٹرانگ ہے. اب اگر نہیں بچے کو اس نے شروع کیا ہے ابھی پڑھنا بولنا اس طرح کے الفاظ, تو وہ اسٹرانگ پڑھ دے گا. تو اس پہ آپ نے بچوں کو ذرا کانشیس کرنا ہے. اسٹریچ, اسٹرانگ. لیٹس کم ٹو اورل کمیونیکیشن. Tell the students what rhyming words means. The word rhyme or rhymes may not be new to them. Reference nursery rhymes, وہ ہو سکتا ہے اس طرح کی بکس بھی پڑھتے رہے ہوں. نرسری رائمز, اب اس سینس میں جو ورڈ ہے رائمز, تو رائم کے معنی ہے پوئم. لیکن اس سے پھر ایک اور دو جو ورڈز بنائے جاتے ہیں, رائمنگ ورڈز. بچوں کو بتائیں کہ رائم کے معنی ہیں پوئم, اور رائمنگ ورڈز وہ الفاظ ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہو اور وہ پوئم کی ہر 2 لائنوں کے آخر میں آئیں, جیسے کہ مائی کٹی کیٹ میں آتے ہیں. اب اس پوئم کو اگر آپ دیکھیں جو میں پڑھ چکا ہوں آپ کے لیے, آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ بچوں کو بتائیں کہ دیکھیں اس پوئم میں 4 سیٹس ہیں ورسز کے, اور ہر 2 لائنوں کا جو آخری ورڈ ہے وہ رائمنگ ہے. دونوں ورڈز رائمنگ ہیں. اردو میں اس کو کہتے ہیں, آپ نے سن رکھا ہوگا, پڑھ رکھا ہوگا, ہم وزن الفاظ یا ہم آواز الفاظ. اب آپ اس پوئم میں دیکھ لیں, پہلی 2 لائنوں میں وائٹ اینڈ نائٹ, دین فیڈ اینڈ ہیڈ, دین فوڈ اینڈ موڈ, اینڈ فائنلی بیسٹ اینڈ ریسٹ. یہ آپ نے اس پوئم کے رائمنگ ورڈز جو ہیں ان کو ریفر کرتے ہوئے بتانا ہے. Arrange for the children to play the game of rhyming words. They will take it as a fun activity. آپ ٹائم نکالیں, بچوں کو کہیں کہ اچھا بھائی ایک گیم کھیلتے ہیں. گروپس بنا دیں, 2 گروپس بنا دیں پوری کلاس کے, یا ان میں سے 2 4 بچوں کو چن کے 2 گروپس بنا دیں. اور گیم آپ نے یہ کھلانی ہے ان کو کہ ایک گروپ ایک ورڈ بولے گا اور دوسرا گروپ ان میں سے کوئی بچہ اس کا رائمنگ ورڈ بولے گا, اور آپ اس کے کچھ رولز طے کر دیں گے کہ بھی اتنے ورڈز ٹوٹل بولے جائیں گے. ایک گروپ فرض کریں 10 ورڈز بولے گا, دوسرا اس کے 1 یا 2 بھی ہو سکتے ہیں رائمنگ ورڈز بتائے. پھر دوسرے گروپ کے بچے ورڈز بولیں گے اور پہلے گروپ کے بچے رائمنگ ورڈز اس کے بولیں گے, اور پھر ظاہر ہے آپ سکورنگ کریں گے, اور جو جیت جائے گا پھر اس کے لیے یو کین آلویز گو فار کلیپس. لیٹس کم ٹو ووکیبلری بلڈنگ. ایکسپلین دا میننگز آف ورڈس دیٹ یو تھنک may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. All day, سارا دن. Dawn, early morning. اچھا ایک اور ورڈ بھی ہے اسی آواز کا, اور بچے چونکہ آج کل ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں وہ دوسرے ورڈ سے واقف ہیں جو اسی طرح کا ورڈ ہے, دیٹ از ڈان. ڈان فرق, وہ ڈان جو ویڈیوز میں موویز میں آتا ہے ایک کریکٹر ڈان کا, اس میں اور اس میں, اس ڈان میں فرق یہ ہے کہ وہ والا جو ڈان ہے DON وہ شارٹ ساؤنڈ ہے, اور یہ جو ہے DAWN یہ ذرا لانگ ساؤنڈ ہے. یہ ہے ڈان. ڈان ارلی مارننگ, صبح سویرے. آپ بے شک یہ کلاس 1 کے بچے ہیں تو نئے ورڈز بتانے میں حرج کوئی نہیں ہے. ڈان کا دیکھیں صبح شام کی ہم بات کیا کرتے ہیں, تو صبح سویرے کو ہم کہتے ہیں ڈان, اور غروب آفتاب جس کو ہم کہتے ہیں جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسک. DUSK. When to be fed, خوراک کب چاہیے. کٹی کیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو لائن ہے At dawn she knows when to be fed, یعنی بلی کو پتہ ہے
کہ اسے کھانا کب ملے گا؟ اٹاپ, آن ٹاپ آف, کے اوپر. اینڈ واکس اٹاپ مائی سلیپی ہیڈ, میرے سر کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی. اور سلیپی, نیڈنگ سلیپ, سونے کے قریب, اونگتا ہوا, یعنی صبح سویرے ڈان کے ٹائم پہ بہت گہری نیند بھی نہیں ہوتی, اٹھنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا, تو وہ سلیپی ہوتا ہے, وہ کنڈیشن. اڈاپٹ, ٹو چوز ٹو ٹیک اپ. آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے بچوں, اڈاپٹ کے اور معنی بھی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے ایک بچے کو گود لے لیا, اس کو بھی کہتے ہیں اڈاپٹ کر لیا. اسٹریچ آؤٹ, ٹو ریلیکس اور سلیپ, لیٹنا اور لیٹے لیٹے نیند آ جانا. لیٹس ناؤ کم ٹو گرامر. یوز آف آرٹیکلز اے اینڈ an. It's page number 57 of the book and SLO is number 9. باقی تو آپ پڑھاتے رہیں گے اے اور این کا استعمال, مگر آنریبل ٹیچر میں آپ کو جو خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں جس پر آپ زور دیں گے, کیونکہ یہ ایک آرٹیکلز جب بھی ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ایک کمی میں نے دیکھی ہے. پہلے میں اس کو پڑھ دوں کہ ٹیل the students with clarity and emphasis that it is the beginning sound of a word. It's the beginning sound of a word, not just the letter, that will decide the use of a or an. For example, دیکھیے ہم جب چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا آرٹیکلز, تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بچوں, اگر کوئی لفظ واول ورڈ سے, واول لیٹر سے شروع ہو تو an استعمال ہوتا ہے, اور اگر کانسوننٹ لیٹر سے شروع ہو تو اے استعمال ہوتا ہے. ہم اصل میں جو اس میں کیچ ہے, جو خاص نقطہ ہے, وہ مس نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے لکھا ہے اور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ زور اس بات پر دیں کہ اٹس دا بگیننگ ساؤنڈ. صرف لیٹر کی بات نہیں ہے, دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو پہلا لیٹر ہے کسی ناؤن کا, وہ ساؤنڈ کون سی پروڈیوس کرتا ہے. صرف واول ہونا الگ بات ہے, واول ساؤنڈ پیدا کرنا دوسری بات ہے. تو این آئے گا, واول ساؤنڈ ہے تو, اور اگر کانسوننٹ ساؤنڈ ہے تو اے آئے گا. اب نیچے مثالیں جو دی ہوئی ہیں ان کی مدد سے ہم اس پوائنٹ کو کلیئر کریں گے. دیکھیے ورڈ ہے چیئر. اب کلیئرلی اس کی جو بگیننگ ساؤنڈ ہے وہ کانسوننٹ ہے, اے آئے گا. آر, اب دیکھیے اس میں جو فرسٹ لیٹر ہے وہ ہے تو کانسوننٹ, مگر ہم کہتے ہیں این آر. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو پہلا ایچ ہے یہ سائلنٹ ہے, تو آواز چونکہ پہلی واول کی ہے, یہ واول ساؤنڈ پیدا کر رہا ہے, اس لیے این آئے گا. اب یہ ایک بڑی فیملیئر سی ایگزامپل ہے بچوں کے لیے. یونیفارم, and I think this example should always be preferred. اب یونیفارم میں دیکھ رہے ہیں آپ, بچوں کی آپ توجہ اس طرف مبذول کروائیں کہ دیکھو بچوں, یونیفارم میں پہلا لیٹر ہے یو. اب یو واول ہے, اگر صرف واول نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے تو پھر تو یونیفارم سے پہلے این آنا چاہیے, لیکن اے آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہے تو واول یو, مگر یہ جو ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے وہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے, یو. یو جیسے وائی او یو میں وائی ہے تو وہ یو ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے. اب ایف ایف ہے تو کانسوننٹ, مگر ہم کبھی بھی اے ایف نہیں کہتے. این ایف, اکیلا ایف بھی آ سکتا ہے, لیکن اگر آپ گریڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں the boy got an F grade. این ایف, اس لیے کہ آپ بچوں سے ذرا بتائیے گا کہ وہ ایف کی آواز پیدا کرے تو ایف کی جو آواز ہے وہ اے سے شروع ہوتی, وہ واول ساؤنڈ ہے, اس لیے اس سے پہلے این آتا ہے. The same applies to ایکس-رے. ایکس-رے میں بھی اے سے شروع ہوتا ہے, اس لیے این آتا ہے.
A 1 rupee note, आप कभी भी नहीं सुनेंगे an 1 rupee note. It's always a 1 rupee note. क्योंकि 1 जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, इसलिए उससे पहले ए आता है. So the point, honorable teacher, I want to bring home to you is that whenever you teach the articles a and an, emphasize on whether the beginning sound of a word is vowel sound or consonant sound. And the use of a or an will depend on the beginning sound, not just the letter. That is all for this tutorial, honorable teacher. Thank you and Allah Hafiz.